نبی علیہ السلام نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا علی قرآن دے نالے تے ول نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن علی دے نالے ہے، یعنی جڑی جاتے قرآن نظر آسی اون جاتے اتے علی مرتضی نظر آسن ہے، یعنی قرآن بھی ذرا اچھی سبحان اللہ کو محبت نال گال کرام یہ حدیث دا اگلا جملہ بیان کرے نا اتنا سنیا اسی تو صاحب نبی علیہ السلام نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے کے تک نبی علیہ السلام نے فرمایا حتی یرد علی الحوض، فرمایا قیامت تک قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے، فرمایا اے تک نال راسن اے تئیں جو قیامت آوے سی اللہ میں کو حوض کوثر دی سرداری نصیب فرمے سی، میں محمد جڑے ویلے اپنی امت کو پانی پلے سا حوض کوثر دا قرآن بھی میں محمد دے کول آوے سی تے علی بھی میں محمد دے کول آوے سی ہے، یعنی جناب والا اے تو سب سنیے کدی علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے، اور جناب والا توجہ فرماؤ جی میں قرآن دا پڑھنا عبادت ہے جاگ دے پہوے ایمیں اللہ دے نبی فرمایا النظر علی وجہ علی عبادت ہے، فرمایا جناب والا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر علی وجہ علی عبادت، فرمایا علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ایمان نال علی پاک دا مقام اتنا ہے کہ جہاں دا چہرہ دیکھنا کیا ہے عبادت، اور ابو ذرا توجہ کرتے ہیں بھائی حدیث سنیں دا پیا میرے آقا رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی ایو سوال ہے جہاں نائی علی ہے، علی دا معنی میں دسے بلند جہاں دی شان ہی بلند ہے جہاں دا مقام بھی بلند ہے، یہ بھی تو کو پتہ ہے جو بچیاں دے وچوں چھوٹیاں دے وچوں سب تو پہلے ایمان گھناون والا بھی علی مرتضی ہے، ٹھیک ہے، جواناں وچوں ابو بکر ہے، بچیاں دے وچوں کون ہے علی مرتضی ہے، عورتاں دے وچوں خدیجۃ الکبریٰ ہے، میں اون پاسے نہیں ویندا میں اپنے موضوع دی طرف چند گل نہیں سنے نا توجہ فرماؤ، فرمایا جناب والا النظر علی وجہ علی عبادت، فرمایا علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، جی میں قرآن دا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن دا پڑھنا بھی عبادت ہے، میرے نبی فرمایا ذکر علی عبادت، فرمایا علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے تے علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ہن ایمان نال توجہ کرتے دل وچ فیصلہ کروں آپاں جو علی مرتضی ہے در کرار دا مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ علی نہیں آنکھی یہ گال جنہی میں سنائیے اے علی نہیں آنکھی جو میرا مقام ہے بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور حضور جڑا کچھ فرمایا ہے وہ بھی اپنی مرضی لال نہیں آکھیا جاگ دے پہ ایک حدیثی تھی عرض کریں دا بنیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ بعلی، فرمایا اللہ میں کو حکم دیتا ہے، یہ حضور فرمائے دے پہن اللہ میں کو حکم دیتا ہے ان اللہ برنی ان ازوج، فرمایا اللہ میں کو حکم دیتا ہے میرا محمد تو بھی شان والا تیری دھی فاطمہ بھی شان والی، اتے تیری دھی واسطے جیڑا گھوٹ میں اللہ بولے فرمایا ونجتے اپنی دھی دا نکاح فاطمہ دا علی مرتضی دے نال کر دے، پتہ لگا توجہ کائنات دے سارے رشتے میں جے تک پڑھے ہوئے پڑھے
ترائے چیزاں ترائے حدیثیں چاہے ایک کے چاہے حضور فرمائے اللہ میرا نکاح جڑا ہے خدیجۃ الکبریٰ نال کرن دا اللہ حکم دیتے جاگ دے پہ اے فاطمہ دی ماں ہے ٹھیک ہے تے ایک فاطمہ دا علی نال نکاح کرن دا اللہ حکم دیتے دو تے تریجا حضور فرمینے اے بخاری دے وچ بیاں کتابیں وچ بھی موجود ہے کہ اللہ کریم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ دے نال نکاح کرن دا حضور کو بھی اللہ حکم عطا فرمائے ٹھیک ہے جناب والا ان پتہ لگا کائنات جتنا بڑا کوئی امیر ہے کوئی سونا ہے کوئی سید ہے جاگ دے پہ سب دا نکاح اما ابا کرے سی لیکن جناب والا علی تے فاطمہ او جوڑی ہے جیسے نکاح دا حکم اللہ رب العالمین پہ فرمیندہ ہے تو پتہ لگا جو علی کتنا اعلیٰ ہے کہ جن دی شادی دا انتظام بھی خود خدا پہ فرمیندے ٹھیک ہے اور کہندے نال کائنات دے سردار نال نبیاں دے تاجدار دے حکم فرمایا ہے کہ میرا محمد کائنات جو سارے انساناں تے نبیاں تے رسولاں دا سردار تو محمد ہے تے تیری دھی کو سارے عورتاں دا میں اللہ سردار بنا دیتا ہے تے ہوں سردار دھی دا نکاح علی مرتضی دے نال کر لے اور ایک جملہ بھی ابھی توجہ نال سنو بڑی زبردست گفتگو ہے انشاءاللہ توجہ کرو میں ایک روایت پڑھدا پیا بھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ سوی اعلیٰ خاتون ہے کہ جدہ قیامت دے آسی نا قیامت دے میں اون دے اللہ ساری کائنات علیہ کو حکم دے سی کیا قیامت ارباں کھرباں لوگ موجود ہو سن سمجھ آندی پیے ارباں کھرباں اور ول معاشر دے بالخصوص جنہیں سب جمع کیا اکسی اللہ یا اہل المحشر اللہ اکسی محشر جمع تھیون والے انسانوں کافر بھی وچ مسلمان بھی وچ ایمان والے بھی ولی بھی وچ تے نبی بھی وچ اللہ کیا اکسی فرمایا اللہ رب العالمین نے یا اہل المحشر اللہ فرمائے سی ہے محشر والے بندے ہوئی میں کرو نکسو رؤوسکم اپنے سر تلے جھکا گے دیکھو نا کمال علی گال نہیں محشر دے وچ نبی بھی وچ ولی بھی وچ شہید بھی وچ صدیق بھی وچ مومن بھی وچ تے کافر بھی وچ اللہ سے یا اہل المحشر نکسو رؤوسکم اپنے سر جھکاؤ سارے جھکائی کھڑے نے اللہ کریم نے اتوال فرمایا فرمایا غضوا ابصارکم فرمایا اپنے اکھیں بھی بند کر گنو ڈیلی ڈیلی سبحان اللہ تھک کے بیٹھے ہوئے لگتا ہے کلے مولوی جے آکھنے تو سبحان اللہ صدق کلے کمرے تقریر تک کرو بل تو اچھی اچھی ذوق نہ لاکھا کرو سبحان اللہ توجہ فرماؤ جناب والا اللہ کریم نے فرمایا محشر دینے اے محشر علیہ ہی میں کرو اپنے سروں کو جھکا دیو ہی میں کر کے جائے اللہ فرمایا ہونی میں کرو غضوا ابصارکم اپنے اکھیں کو بند کر دیو بند کر دیتا ہے یا اللہ حکم خیر ہے آج سر بھی جھکویندا پیں اکھیں بند کرویندا پیں گال کیا ہے رب العالمین نے فرمایا اے معاشر والے ہو تو آپ کو پتہ نہیں جو آج یہ میں حکم کیوں دیتا ہے فرمایا این واسطے توڑے سر جھکوائن این واسطے توڑے اکھیں بند کریں جو میرے محمد دی دھی فاطمہ ہی تھاؤں لنگڑے ہیں این واسطے اپنے سر بھی جھکا گنو اکھیں بھی بند کر گنو تاکہ میرے محمد دی دھی فاطمہ دے چہرے دے اتے توڑی نظر نہ پوے ہیں سمجھ آئیے اے فاطمہ الزہرا دا مقام ہے تے وال اللہ حکم دیتا ہے آپ علیحدہ پاسے چل پہ ہیں یہ حدیث علی دی شان اچ میں سنے دا پیاں کیا کہ جناب والا اتنی حیا والی عورت اتنی عزت عظمت شان والی بی بی جندے نکاح دا اللہ پہ حکم دے دے حضور فرمینے ان اللہ امرنی ان ازوجا فرمایا اللہ میں کو حکم دیتا ہے میرا محمد اپنی سردار دی فاطمہ دا نکاح علی مرتضی دے نال کر دے
اور تو آپ اندازہ کرو جیڑا فیصلہ خدا کرے، کیوں بھائی سمجھ آئیے مسئلے دی، جیڑا فیصلہ خدا کرے، دیکھو تواڈے کنوں میرے کنوں رشتے دیکھنے کرنے دیاں پتراں دی غلطی تھی سکدی ہے، لیکن جیڑا رب رشتہ کرے ہیں ڈیلی سبحان اللہ دے پہ اچھی آنکھوں میں گال عظیم کرے نا، وہ یہ عظیم گال پہ کرے نا، میں ایک روایت پڑھتا پہ آمی پہلے وہ گال کرے سا ول اگلی کرے سا، توجہ کرو، میں کتابیں پڑھیں بے شمار، میں ایک کتاب پڑھے حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مراد رسول ہیں سسر رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، آپ کیا فرمینے ہیں؟ ترائے چیزاں دا حکم دینے ہیں، انہیں جو ایک صرف بیان کرے سو جڑی سارے موضوع دے متعلق، آپ فرمینے ہیں فرمایا کہ ترائے چیزاں علی پاک کو او ملن کہ جڑے ساکو نہیں مل سکیاں، توجہ ہے، ترائے چیزاں علی کو او ملن جڑے ساکو نہیں ملیاں، اگر انہیں جو ایک چیز بھی عمر بن خطاب پہ آدن، میں نہیں آجا پہ عمر بن خطاب جن دی مرضی تے قرآن دے آیتہ نازل تھی من جاگ دے پہ او عمر پہ آدھے کیا آدھے ترائے چیزاں علی کو ملن جنہیں علی دی شان کو بدھینیاں پہنے ہیں، اور آدھے ایک چیز جنہی ایک کیڑی ہے فرمینن فاطمہ دا نکاح جڑا علی مرتضی نال تھے نا، علی دی شان کو بلند کر دیتا ہے اللہ، اور صدقے کہ جناب سرکار علی مرتضی حیدر کرار دی فاطمہ الزہرا نال جڑی شادی ہے نا، این شادی نے علی مرتضی دے مقام کو بلند فرما دیتا ہے۔ این تو بعد میں اس پہ کرے نامی علی دا مقام اتنا اعلیٰ ہے، ایک حدیث بھائی عرض کرا کہ علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ دا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ حدیث پاک کے چاہے اللہ تعالی جنت نال اے وعدہ کیتا ہے، بلکہ حدیث چاہے کہ جڑے ویلے علی مرتضی حیدر کرار جنت دے وچ آسن نا، جنت دے وچ آسن، شان کیا ہو سی؟ اے حدیث لفظ ہیں، فرمایا کا کوکب صبح، جی میں رات مک دیئے تے سج چڑھ دے نا، روشنی پھیل میں دیئے جہان ہے، فرمایا جنت جتنی عرفہ والا ہے، خوبصورت مقام ہے، فرمایا جڑے ویلے علی آسی نا، علی دے آمن نال جنت چ ایویں روشنی تھی ویسی جی میں دیہ چڑھے تے دنیا چ روشنی تھی ویسی ہے۔ ان تو آپ اندازہ کرو کہ حضرت علی پاک دا مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ جڑا جنت چ آوے جاگتے آکھو چا سبحان اللہ، میں کال سمجھا یہ چھوٹی جی گال کھائے نہیں، یہ تو سا دیکھو سج ہے نا، سج یہ سورج کتنی وڈی دنیا ہے، کتنی وڈی ہے، لیکن یہ سج جڑے چڑھ دے میں تو سا جتنے بلب دنیا دے بال گنو، جتنے پوری دنیا دے رات رات رہ ویندی ہے، ایویں ہے کوئی نا ادھے بولین بھائی حسن مولوی شاید غلط آدھا ہے بھائی جتنے بلب بالو رات دا اندھارا باقی رہندا ہے کہ کوئی نہ رہ ویندے نا۔ ہن توجہ کرو، ساری دنیا ہے تے سورج ایک کے ہے 200 تو زیادہ ملک ان دنیا ہے، ایک سورج چڑھے ساری دنیا ہی میں روشن ہے جی میں اپنے کولے جا روشن ہے، جاگ دے پہ وے۔ ہن اگلی گل سنو جڑی موضوع دے متعلق ہے، میں کہ بے نیاز اللہ اس سجدہ مقام اتنا ہے، اور اندہ بھی پس منظر بیان کراں پہلے کہ حضور فرمیدن اللہ نے بے کو اپنے نور چو پیدا کیتے اور میرے نور کو اللہ وال حصے تقسیم کیتے، ایک حصے دے وچو اللہ چاندر تے سورج میرے نور چو بنائے، جاگ دے پہ وے، اے سورج دی روشنی بھی مصطفیٰ دا نور ہے تے علی بھی ہیں۔ ہن توجہ کرو جنہیں نقطہ پہ دینا جناب والا میں پیاس کرے نا، جنت دا 100 درجہ، میں اگلے دن بھی ایک کلخانی تے عرض کریں دا پیان، جنت دا 100 درجہ ہے، 100 تے نبی سے فرمایا ہے انہیں چو ایک درجہ جڑا ہے نا 100 چو ایک، اے ایک دنیا نا،
فرمایا 18,000 عالم دی مخلوق اگر میں اللہ جنت بھیجنا چاہواں سب کو، فرمایا ساری مخلوق جنت دے ایک درجے چ ماں ویسی تے ول 92 درجہ باقی ہے. توجہ ہے ڈیلی ڈیلی کیتی وے سبحان اللہ. کوئی محبت آوے زور نال توجہ کرو. جڑا نقطہ پہ رہنا میں توجہ کر 100 درجہ جنت دا تے ایک درجے چ 18,000 عالم دی مخلوق آوے سی. اور توجہ کرو جو 100 درجہ کتنا بڑا ہو سی جاگ دے پے تے ہن میری حدیث جڑی میں سنائی سنو. نبی علیہ السلام فرمایا جڑے ویلے علی جنت چ آسی نا میں جنت ایویں روشنی دے چڑھ ویسی جویں سج چڑھن نال دنیا چ روشنی آوے دی. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی. توجہ کرو جناب والا میں عرض پہ کرنا بھی کہ جناب علی دی روشنی اور توجہ نہ دیکھو اے ایک دنیا ہے سج چڑھے تے ایک دنیا کو روشن کریں دے. علی تیری عظمت تو صدقے 18,000 عالم مارکا اے ایک عالم ہے جدے وچ آپاں نہ دے پے پوری دنیا اے ایک عالم ہے. حضور فرمایا 18,000 عالم جنت دے ایک درجے چاوے. علی تیرے تو صدقے جڑے ویلے تو جنت چاویں اے فرمایا 100 درجہ جنت دا چمک تے روشن تھی میں دے علی دے آمن. اے مقام علی یہ مرتضی ہے. اور جناب والا آخری گال کریں دے پہ چکے ٹائم تھی دا پہ جناب والا علی مرتضی حیدر کرار دا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ ایمان نال توجہ کرو. حضور نے فرمایا علی دا ذکر عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے. علی قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے. میں اے پیارس کرے نا جو علی مرتضی پتہ لگا جیڑا بندہ آج بھی قرآن پڑھ دے جی میں قرآن دے نیڑے ہے اویں علی دے بھی نیڑے ہے تے ول جی میں قرآن رحمت کرتے اپنے پڑھن والیاں دی بخشش کرا سکدے ایویں علی بھی قرآن پڑھن والیاں دی تے اپنے نال محبت کرن والیاں دی بخشش فرما سکدے ہے. میں ایک جملہ صرف عرض کر دینا آج دی آخری گال تے ایمان نال دل ٹھر پوے تو ول آکھا ہے سبحان اللہ. پہلے سنو گال کو پہلے سنو توجہ کرو بڑی کمال دی گال ہے. علی مرتضی پاک دا مقام پہ عرض کرنا کہ جناب حضرت علی مرتضی حیدر کرار دا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ کائنات ساری کائنات اپنی جا لیکن علی جڑا ہے ان دا مقام اپنی جا ہے. کیوں دیکھو نا حضور فرمایا علی جڑا ہے لحم کا لحمی علی میرا گوشت تیرا گوشت ہے، جسموں کا جسمی میرا جسم تیرا جسم ہے علی. اور وال حضور اے بھی فرما دیتا ہے جو علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ اچھی اچھی سبحان اللہ ہونا کھوچا. دیکھو حضور فرمایا قیامت تیرے سارے رشتے حسب نسب مک ویسی جاگ دے پہ چودھریاں دا خانہ دا زمینداراں دا ملکاں دا سب دا رشتہ تعلق ختم. لیکن حضور فرمینن جدہ قیامت آوے سی جنت آوے سی حضور فرمینن میدہ تے میرے خاندان دا رشتہ تے حسب تے نسب جی میں دنیا جو باقی ہاؤں آخرت چی باقی رہے وے سی. ایک گال بھئی آخری توجہ کر ایک نقطے چی صرف دیکھو حدیث پاک چے آئے بندہ ہی نیک ہوئے تے زال عورت بھی بولو چاہ نیک ہوئے تے وال نبی سے فرمایا اے بندہ تے ایندی بیوی اے دوہیں بندے جنت کٹھے ہو سے. میں تبصرے نہیں کریں دا ٹائم تھوڑا ہے توجہ کرو. فرمایا بندہ ہی نیک ہوئے تے عورت بھی نیک ہوئے. نبی سے فرمایا جنت ایویں جی میں دنیا کٹھے ہن اویں کٹھے ہو سن. اور توجہ کرو علی تو وڈا عبادت گزار کوئی ہے تے فاطمہ تو اتے بھی کوئی نہیں کہ رات پوری گزر ونجے پوری رات گزر ونجے ہے. بی بی فاطمہ پاک فرمین ٹھڈی سا بھر تے سردیاں دی رات کو یا اللہ اتنی چھوٹی رات بنائی ہے جو فاطمہ دل کھول تے عبادت نہیں کر سکتی ہے.
اپنے سم تے پاسے ترٹ ونجن لیکن نبی دی دھی دے 2 رکعتیں پورے نہ تھی ون تے رات مک ونجے ہیں۔ توجہ کرو جناب والا، آخری گال میں سنا دیتی ہے، عرض ہے جناب کہ علی بھی آلہ، علی دی بیوی بھی آلہ، علی بھی سردار ولیاں دا اور نبی دی دھی بھی سردار کائنات دی جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ انشاءاللہ وال ایک سپیشل موقع دوتے آپ پورا مہینہ حضرت علی مرتضی حیدر کرار دا ذکر پاک سن اللہ پاک قبول فرماوے، ذریعہ نجات بناوے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لو۔